اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پوری آیت کے اندر جو ہے انسان جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی گزارنے کے پورے طریقوں کو اور پورا جو وقت اس نے گزارنا ہے، کیسے گزارنا ہے، کس طرح گزارنا ہے، سارا بیان فرما دیا ہے۔ ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک جو دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے جو ہے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرما دیا کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے مختلف مراحل بیان فرما دیے کہ انسان نے جو دنیا میں آنا ہے کس مرحلے کے اندر کیا کام کرنا ہے اور کس مرحلے کے اندر کیا کام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے بچپن سے لے کے ماں کی گود سے نکلنے سے لے کر جو ہے مرنے تک جو ہے سارے حالات کو بیان فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے انسان کی پہلی حالت کا بیان فرمایا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو۔ انسان کی دنیا کے اندر آتے وقت پہلی حالت کھیل و کھیل اور کود ہے، اور انسان کو پہلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ میں کھیل لوں، میں کود لوں، مجھ سے کوئی کسی قسم کا کوئی کام نہ لیا جائے۔ اللہ رب العزت نے بھی اسی حالت کا تذکرہ فرما دیا کہ جب ماں کی گود میں انسان آئے گا، بچہ آئے گا، اس وقت کھیل کود ہی ہوگی، اس کے ماں سوا اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ لیکن انسان جب یہ حالت چھوڑ کر دوسری حالت میں جائے گا اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، شریعت کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ انسان نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ میرا بچپن سے لے کے میری وفات تک یہ کھیل اور تماشا ہی رہے گا، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زندگی گزارنے کا ایک درس دے دیا۔ 7 سال سے 10 سال سے پہلے تک جو زندگی ہے انسان سے باز پرس نہیں کی جاتی۔ انسان کھیلتا بھی ہے، کودتا بھی ہے، ناجائز کام بھی کر لیتا ہے، لیکن بچپن کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ بچپن کی حالت گزر جاتی ہے، دوسری حالت کے اندر انسان آ جاتا ہے، تو اس حالت کے اندر جو کام کرے گا اس کے بارے میں انسان سے باز پرس کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے جو حالتیں بیان فرمائی ہے، انسان جب ایک حالت چھوڑ کر دوسری حالت پر جاتا ہے تو اپنی اس پہلی حالت پر افسوس کرتا ہے، اپنی اس پہلی حالت پر نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے کن چیزوں سے دل لگایا تھا، میں نے ایسی چیزوں کے ساتھ دل لگایا تھا جن کا کوئی مقصد نہ تھا، جن کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ یہ بچہ جو ہے، اس بچے کے ہاتھ میں چھنچھنا دے دیا جائے، بچے کی پوری زندگی، پوری کائنات اس چھنچھنے کے اندر ہے، اگر اس چھنچھنے کو اس بچے سے لے لیا جائے تو بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ جو ہے اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے اس انسان کو کہا جائے کہ تیرے لیے یہ میں چھنچھنا لے کے آیا ہوں، یہی انسان ناراض ہوگا، یہ انسان پریشان ہوگا، اس پر غصہ کرے گا کہ تو نے مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے کیفیتیں رکھی ہیں کہ انسان ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف جاتا ہے۔ انسان کا ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے، ایسی کھیل کھیلتا ہے کہ جس کا نہ کوئی دنیا کا مقصد ہے نہ کوئی آخرت کا مقصد ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے ایسی کھیل کھیلتا ہے جو با مقصد ہوتی ہے، جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے چھنے سے کھیلتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں، نہ دنیا کا کوئی مقصد ہے نہ آخرت کا کوئی مقصد ہے۔ لیکن جب اس کی یہ حالت کچھ آگے جاتی ہے، اس کی کھیل میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، ایسی کھیل کھیلتا ہے جس کے اندر جو ہے انسان کو ہار جیت ملے،
وہ کہتا ہے میں جیتوں یا میں ہاروں، ایک ایسا کام کروں جو دنیا کا اس کو مقصد حاصل ہو رہا ہے، دنیا کا مقصد حاصل کر رہا ہے۔ یہ اس کی ایک دوسری حالت ہو جاتی ہے کہ جب مقصد جو ہے وہ کھیل کھیلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں سے ہی سمجھا دیا انسان کو کہ اے انسان، تو نے ایک جگہ پر برقرار نہیں رہنا، تیری حالت کے اندر جو ہے تبدیلی آنی ہے۔ آج تو یہاں پر ہے، ایک وقت تھا تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا، ماں کے پیٹ کے اندر سارے حالات تیرے عجیب تھے۔ اگر ان حالتوں کا انسان تصور کرے تو انسان خود کو بھی ناپسند سمجھے گا کہ میری غذا ایک خون تھی، میں ایک چھوٹی سی جگہ پر رہ رہا تھا، لیکن آج انسان کو اللہ رب العزت نے اتنی وسیع دنیا دے دی۔ انسان کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے ہے کہ انسان عبرت حاصل کرے کہ مجھے اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ سے نکال کر ایک دنیا میں بھیجا ہے، لیکن یہاں پر بھی بس نہیں کر دی، بلکہ انسان کو بارہا اللہ رب العزت قرآن مجید میں آخرت کی یاد دلاتے ہیں، قبر کی یاد دلاتے ہیں، اپنے سامنے حاضر ہونے کی یاد دلاتے ہیں۔ یہی وجہ سے کہ انسان شاید ہوش کے ناخن لے لے، شاید انسان عبرت پکڑ لے اور اللہ رب العزت کی طرف آ جائے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر پہلی حالت جو بیان فرمائی لعب و لہو، اور دوسری حالت بیان کی وزینت۔ انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کھیل کود کو چھوڑ دیتا ہے، صرف اس کا مقصد زیب و زینت ہوتا ہے، صرف اس کا مقصد آرائش ہوتا ہے، صرف اس کا مقصد بناؤ اور سنوار ہوتا ہے کہ میں کس طرح خوبصورت بن جاؤں، میرا چہرہ کیسے خوبصورت ہو، میرا لباس کیسے خوبصورت ہو۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان پر کچھ جوانی آتی ہے، اور اسی جوانی میں انسان اتنا مگن ہوتا ہے، ہر چیز کو بھول جاتا ہے، اللہ رب العزت کی یاد سے دور ہو جاتا ہے، شریعت کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، شریعت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حالت کو بھی انسان کو یاد دلا دیا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینہ۔ تمہارے اوپر جو دوسری حالت آئے گی، دوسری کیفیت آئے گی، وہ زینت کی ہوگی۔ یہ انسانوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ انسان سمجھ جائیں کہ پہلی حالت، پہلا وقت میں نے ضائع کر دیا، اب دوسرا وقت میرے اوپر زینت کا ہے۔ جب انسان پر زینت کا وقت آتا ہے، انسان کو پہلا وقت جب یاد آتا ہے، وہ افسوس کرتا ہے کہ میری کیا زندگی تھی، میں نے کس چیز سے دل لگا رکھا تھا، ایسے ایسے کام کر رہا تھا جن کا کوئی مقصد نہ تھا۔ لیکن اب جو زینت کے زمانے میں آ گیا ہے، اب بھی وہ بے فائدہ کام کر رہا ہے، بے مقصد چیزوں سے انہوں نے دل لگا رکھا ہے، حالانکہ دل تو لگانے کی چیز اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج ہماری زندگیوں سے سکون اٹھا ہوا ہے، آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، صرف اسی وجہ سے ہم نے اللہ رب العزت کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكًا۔ جو آدمی ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، ہماری یاد سے چہرہ پھیر لیتا ہے، ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آج ہماری نوجوان نسل بھی رزق سے تنگ ہے، ہمارے بڑے بھی رزق کی وجہ سے تنگ ہے، ہمارے بچے، ہم ہر حال میں اسی پریشانی میں ہیں کہ ہمارا رزق کہاں سے آئے گا، ہم کہاں سے حاصل کریں گے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی یاد کی طرف آ جائیں تو ہمارے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہماری یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ تو ہم لوگ ارادہ کریں، خود بھی اللہ رب العزت کی یاد کی طرف آئیں اور اپنے اولادوں کو بھی اللہ رب العزت کی یاد کی طرف لائیں، زیب و زینت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت کی حدود کو بھی جو ہے مد نظر رکھیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اس قدر نہ ہو کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو سنوارتا رہے لیکن اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنا لباس بھی اچھا ہو، اپنا جسم بھی اچھا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت کی حدودوں کی پوری پاسداری کی جائے، شریعت کی حدودوں کو کراس نہ کیا جائے۔